ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کی پرسنالٹی کو، کبھی آپ کے علم کو، کبھی آپ کے مقام کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر، تو وہ انبیاء کرام کا کمپیریزن کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی۔ کچھ صحابی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اسی طرح کچھ صحابی جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کمال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے چن لیا۔ مختلف جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے، تعجب کا اظہار کر رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کی باتوں کو سنا، آپ جس طرح کہہ رہے تھے آپ اسی طرح تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہیں، وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے چن لیا، وہ ایسے ہی تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، مگر مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے کہ میرے پاس قیامت کے دن جھنڈا ہوگا۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا وہ میری ذات ہوگی اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا جس کے لیے فرسٹ ٹائم، وہ میری ذات ہوگی، ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولین اور بعد میں آنے والے اور پہلے آنے والے نبی جتنے بھی ہیں ان سب سے افضل میں ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں، کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا آپ کی ذات کے بعد، کہ اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی ذات کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ نہ کہا جائے۔ تو اسی طرح اذان بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کا ذکر نہ آئے، نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے نماز میں آپ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح جو ہے آپ قبر میں سوال و جواب کی بات کر لیں تو وہ بھی مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ آپ پر جو ہے وہ آپ کے بارے میں سوال نہ پوچھے جائیں، ماں کنتا تقول فی ھذا رجل محمد، مین کہ آپ کا یہ مقام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دین نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنے کا ہے، اگر کوئی شخص صرف اللہ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے تو بیسک وہ مسلمان ہے۔ تو مین کہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی تسلیم کرنا یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہمیں بحث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ نے جو درس دیا، آپ نے جو کام کیے، ان کاموں کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو یہ ہے کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔
اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے مقام کو نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی تول سکتا ہے۔ ایک محدود ذہن لا محدود شخصیت کو کیسے تول سکتا ہے، کیسے ناپ سکتا ہے؟